امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں یہ باب قائم کر رہے ہیں، باب علامت المنافق، منافق کی نشانی کیا ہے؟ چونکہ منافقت ایمان کی ضد ہے، اس لیے ایمان کو بیان کرنے کے بعد اب جو چیزیں کفر کی علامت سمجھی جاتی ہیں ان کا بیان ہے۔ تو اس زمانے میں ایک نفاق اعتقادی ہوتا تھا۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ دل میں کفر ہے اور ظاہراً مسلمان ہے، دل میں کفر ہے اور ظاہراً مسلمان ہے، تو اس کو کہتے ہیں نفاق اعتقادی، اور یہ بندہ کافر ہے، کیونکہ اندر دل میں کیا چھپا ہوا ہے۔ آج کل مسلمانوں میں جو منافقت ہے اس کو کہتے ہیں منافقت عملی، اندر ایمان موجود ہے، اندر وہ مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن مجید کو بھی سچ مانتے ہیں، اندر ایمان موجود ہے، لیکن عمل میں منافقت ہے۔ وہ عملی نفاق کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اندر کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن کچھ علامتیں ہیں منافقت کی۔ منافق کی پہچان کن چیزوں سے ہوتی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا یہ چیزیں خالص مومن میں نہیں پائی جائیں گی، یہ چیزیں اگر پائی جائیں گی تو منافق میں پائی جائیں گی۔ آپ سن لیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ یہ آپ نے ظاہراً منافق کو پہچاننے کی علامات اور نشانیاں بتائی ہیں۔ آپ سن لیں اور پھر یہ غور کر لیں کہ کیا ہمارے اندر تو کوئی نشانی موجود نہیں؟ اس بات میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی نشانی منافقت والی ہمارے اندر تو موجود نہیں، اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ نمبر 1، 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، جب بولے تو جھوٹ بولے۔ پہلی بات تو آپ یہ بتائیں، اپریل فول جو آ رہا ہے اس میں سب سے پہلی نشانی تو یہی پائی جا رہی ہے، اور مسلمان بڑے مزے سے اس کو، ہاں جی واہ واہ کیا بات ہے۔ یہ اندلس کے یہ انگریزوں نے جو کام کیا تھا اس وقت، یہ وہاں کی ایجاد ہے۔ تو پہلی نفاق کی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے۔ تو جھوٹ بولنا یہ کس کی علامت ہے جی؟ منافق۔ ایمان کی تو یہ نشانی نہیں ہے، ایمان کے بارے میں ہو کیسے سکتا ہے؟ ترمذی شریف میں حدیث ہے، یہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، ترمذی شریف میں ایک حدیث موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ جو موجود ہے اس جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ہم لوگ تو اپنے کاروبار کو بھی، اپنی صبح کو بھی ایسے جھوٹ کے ساتھ شروع کرتے ہیں جیسے مکھن کھا رہے ہیں، ملائی کھائی جا رہی ہے۔ جھوٹ کی ایسی گندی عادت پڑ گئی ہے۔ تو پہلی نشانی منافقت کی کیا ارشاد فرمائی آپ علیہ السلام نے؟ جب بات کرے جھوٹ بولے۔ نمبر 2، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرتے، وعدہ پورا نہ کرے۔ تحسیر القاری شرح بخاری میں لکھا، باقی بھی انعام الباری میں اور تقریر بخاری میں بہت ساری شروحات میں یہ بات لکھی ہے۔ جب آدمی وعدہ کر رہا ہو کسی سے، اس کی نیت بھی ہو کہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا، میں پورا کروں گا، بعد میں کوئی ایسا معنی پیش آ گیا، مثلا ایک آدمی کسی کو کہتا ہے انشاءاللہ تو بیٹے کی شادی کر، میں تجھے جو ہے میں اتنے پیسے تیری امداد کروں گا، تو بیٹی کی شادی کر میں امداد کروں گا۔ اب وہ دوست ہیں آپس میں، وہ بات کر رہے ہیں، اب جب وعدہ کر رہا اس کی نیت ہے میں پورا کروں گا، لیکن جب وہ شادی کا وقت آیا اب اس پر ایسے حالات آ گئے جس نے وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدہ پورا
نہیں کر سکتا. اگر وہ رکاوٹ آ گئی ہے، شرعی طور پر معنی موجود ہے اور واقعتاً وہ نبھا نہیں سکتا، وہ منافق نہیں ہے. منافق وہ ہے کہ جب وعدہ بھی کرے، نبھا بھی سکے اور پھر نہ نبھائے، پھر وہ منافق ہوگا. یہ تمام شراح نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے. فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ. پہلی نشانی کیا ہوئی جی؟ بات کرے جھوٹ بولے. اور دوسری نشانی کیا ہوئی؟ وعدہ کرے خلاف ورزی کرے. اور تیسری نشانی ہے وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے. یہ خیانت کرنا یہ کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی ہے. اس حدیث میں کتنی علامات آپ نے پڑھی؟ یعنی 3. اگلی حدیث میں 4 ہے، ایک کا اضافہ آ رہا. 4 نشانیاں. کانا منافقاً خالصا، خالص منافق ہوگا. خالص منافق کی نشانیاں چھوڑ دیں. وہ نشانیاں کیا ہیں؟ من کانا فیہ خصلۃ منہ کانت فیہ خصلۃ من النفاق. اگر ایک نشانی ہے تو وہ ایک خصلت والا منافق ہے. اگر 4 ہے تو پھر تو پکا منافق ہے. لیکن اگر ایک ہے تو ایک علامت والا منافق. وہ ہے کون سی؟ فرمایا حتی یدعہا. ہاں ایک بھی ہو تو ایک کو چھوڑ دے گا، پھر وہ منافقت والی علامات سے نکل جائے گا. پھر وہ اب 4 کی 4 چھوڑ دے، ایک بھی باقی نہ ہو. اچھا 4 ہو تو خالص منافق، اور اگر 4 نہ ہو تو پکا مومن. صحابہ میں ایک بھی نشانی منافقت کی نہیں تھی. اور باقی آپ سن لیں، آسان ہے. وہ کون کون سی ہیں جی؟ اذا اؤتمن خان. اس حدیث میں ترتیب یہ ہے، جب امانت رکھی جائے خیانت کرے. واذا حدث کذب. جب بات کرے جھوٹ بولے. واذا عاہد غدر. اور جب کسی سے عہد کرے، وعدہ کرے، غدر عہد شکنی کر دے، یعنی وعدہ خلافی کرے. وہی بات آ گئی. جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ واذا خاصم فجر. جب کسی سے جھگڑا کرے، چاہے اپنے حق کے لیے بھی جھگڑا کرے، تو جھگڑا کرتے 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 اتنا سخت ہو جائے کہ منہ سے گالی نکالنا شروع کر دے، سمجھو یہ بندہ منافق ہے. گالی دینا یہ مومن کی علامت نہیں ہے، یہ نفاق کی علامت. امام بخاری رحمۃ اللہ